تیاری مصنف معظم شاہ، صداکار نادر خان سرگرو۔ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی رضا کو مقدم جانا تھا۔ وہی میرا سب کچھ تھی، وہ تھی بھی ایسی ہی چاہے جانے کے قابل۔ اس کے گرد بہاریں رقص کرتی محسوس ہوتی تھی، وہ مسکراتی تو جہاں مسکراتا دکھائی دیتا۔ وہ الفاظ کی ساحرہ تھی، اپنے لفظوں سے، اپنے عمل سے بے پناہ عزت، بے پایا محبت دینے والی۔ وہ چھو لیتی تو زندگی رگوں پہ میں توڑتی محسوس ہوتی۔ اس نے مجھے انسانیت سے پیار کرنے کا گر بتا دیا تھا۔ اس کے قرب میں نے جانا کہ زندگی کیا ہے اور اسے کیسے گزارنا چاہیے۔ میرا ایک ایک لمحہ اسی کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ جب ساتھ نہیں ہوتی تھی تب بھی ساتھ ہوتی تھی۔ میں اکثر اس سے کہتا، تمہیں پتا ہے میری سب سے بڑی خوشی کس بات میں ہے؟ تم بس کہو اور میں تمہاری خواہش پوری کر دوں۔ مجھے یہ کن فیکون جیسا ہی اچھا لگتا ہے۔ خدایا یہ نہ ہوئی تو میں تو مر جاؤں گا، میں اکثر سوچا کرتا۔ دن ایسے ہی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں گزر جاتے تو رونا کس بات کا تھا۔ پتہ نہیں کیوں فطرت کے اصولوں میں جدائی لکھتی گئی تھی۔ ایک دن سفیدی کو سیاہی نے نگلنا شروع کیا۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو میری سماعتوں میں آگ کی طرح اتر گیا۔ دل بدل چکے تھے، اب ان میں مروت اور گنجائش کا تصور بھی نہیں تھا۔ اجنبی آواز نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے الفاظ کسی کی زندگی چھین سکتے ہیں۔ اس نے گٹھڑی باندھ لی، ایک نئی منزل کے جانب روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگی، اور مجھے اس کا ہوکا ہو گیا۔ ایک پل بھی اس سے دور رہنا اب میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، جب کوئی پاس ہوتا ہے تو احساس ملکیت ہمیں کسی حد تک لاپرواہ کر دیتا ہے، لیکن وہی جب جدا ہونے لگتا ہے تو ہماری سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ میں بہت خود غرض تھا محبت میں، دوری کا کرب برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں تھا میرے اندر۔ خود کو اس کے ہجر میں ڈبو دیا۔ یہ ہجر کا احساس بھی عجیب تھا، وصل کی آخری گھڑیوں میں گھیر لینے والا، دل کو قطرہ قطرہ پگھلاتا ہوا ہجر، زندگی کو موت کی آغوش میں دھیرے دھیرے سونپتا ہوا ہجر۔ میرے لیے تو میری دنیا بھی وہی تھی اور زندگی بھی۔ ویسی ہی تلخ آواز ایک بار پھر آئی، لیکن اس بار دکھوں سے نجات دلانے کے لیے الفاظ بھی ملتے جلتے تھے، لیکن میرے لیے لطف و کرم کی انتہا بن گئے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ عمر کی نقدی ختم ہونے والی ہے، میرے پاس بس آخری 1.5 سال بچا تھا، اس میں سے بھی کچھ مہینے تو خرچ ہو چکے۔ میں مان لیتا ہوں کہ خود غرض ہوں، کمینہ ہوں، تمہیں گٹھڑی باندھتے دیکھ نہ سکا، خود پہلے تیاری کر لی۔